الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی اسر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان بقیت اللہ فی الارض امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں معرفت، حقوق، عرفان، امام زمان امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف آپ کی خدمت میں جو پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ آج 13واں ہے۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں بہت زیادہ لائک بھی کر رہے ہیں، اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور بہت اچھے کمنٹس اور بہت اچھے سوالات آپ پیش کر رہے ہیں۔ گزارش کی تھی میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں، اور شاید ایک نہیں کئی پروگرامز میں عرض کیا تھا، آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سوالات کریں تاکہ ہم تحقیق کر کے آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ مواد پیش کریں۔ وقت کی ضرورت، وقت کا امام، زمانے کا امام، شہنشاہ انبیاء، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لخت جگر کہ جن کے بارے میں برادران اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز میں سرکار امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات گرامی قدر کو واضح کیا ہے۔ ان کمنٹس میں کچھ ایسے کمنٹس بھی آئے ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے، اس حوالے سے میں ابتدائی طور پر 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار امام مہدی علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو انہوں نے کمنٹ کیے ہیں، یقیناً ان کے ذہن کی عکاسی ہے، مگر بزرگ اور جید اکابرین نے بڑی خوبصورت انداز میں سرکار امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کو بڑے بہترین انداز میں اپنی کتب میں لکھا ہے۔ میں جو آپ کے سامنے ہیں تو کافی کتابیں، شاید میں ساری نہ دکھا پاؤں، لیکن چند کتابیں ضرور میں دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ بھی تحقیق کر کے پھر مناسب انداز میں ضرور بات کیجئے، ضرور سوال کیجئے۔ یہ عقیدہ ظہور مہدی ہے، مولانا مفتی نظام الدین شامزائی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، سرکار امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی۔ یہ اہل تشیع شخصیت نہیں لکھی، برادر اہل سنت نے لکھی ہے، اور بڑے کمال انداز میں اس میں انہوں نے واضح کیا ہے سرکار امام مہدی علیہ السلام کی دنیا میں ظہور کے حوالے سے کیسا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، ظہور امام مہدی، ظہور مہدی سرکار کے حوالے سے۔ پھر یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی بہترین کتاب لکھی، حیات نزول مسیح، ولادت امام مہدی، ان پہ انہوں نے بڑی خوبصورت۔ پھر ان کی ایک اور کتاب ہے صراط السوی فی الاحوال المہدی۔ پھر اسی طرح حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب نے فاضل مؤلف ہیں، ان کے حافظ مولانا محمد ظفر اقبال صاحب فاضل جامعہ اشرفیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی، اسلام میں امام مہدی کا تصور۔ یہ تو میں دعوت فکر دینا چاہوں گا ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے کو اس کتاب میں پڑھ کے دیکھے کس کمال انداز میں انہوں نے، کیا کمال انداز سے کیا خوبصورت گفتگو کی ہے۔ مثلا صفحہ نمبر 81 پہ انہوں نے لکھا ہے، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا سید برزنجی نے ایک بہت عمدہ نقشہ کھینچا ہے جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے صفحہ نمبر 81 اسی کتاب کے ضمن میں، کہ امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے
नाहक खून नहीं बहाएंगे, तमाम सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे और हर किस्म की बिदत को ख़त्म किए बग़ैर चैन न लेंगे। आखिर ज़माने में होने के बावजूद दीन पर इस तरह कायम होंगे जिस तरह इब्तदा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम थे। ज़ुल्करनैन, सिकंदर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया के फर्माबरदार होंगे, ये इन्होंने लिखा। सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, ज़मीन को अदल इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह पहले वो जुल्म और सितम से भरी होगी। लोगों को बेहिसाब भर भर कर माल देंगे, मुसलमानों में उल्फत, प्यार और मोहब्बत और नेमतों को लौटा देंगे। तकसीम बिल्कुल ठीक ठीक अंदाज में करेंगे। अब सफ़र नंबर 82 पे ये लिख रहे हैं कि आसमान में रहने वाले मलाइका भी उनसे राज़ी होंगे और ज़मीन पर बसने वाले जानदार भी उनसे खुश होंगे। परिंदे फ़िज़ाओं में, वहशी जानवर जंगलात में, मछलियाँ समंदर में खुश होंगी। उम्मत मोहम्मदिया के दिलों को शफ़क़त से भर देंगे। एक मुनादी आवाज़ देगा, जिसको माल की ज़रूरत हो वो आकर ले जाए। तो उसके पास सिर्फ एक आदमी आएगा और कहेगा मुझे ज़रूरत है। मुनादी उससे कहेगा तुम ख़जानची के पास जाकर कहो कि उससे कहो कि महदी ने मुझे माल देने का हुक्म दिया है। चुनाचे वो शख्स ख़जानची के पास आकर उसे पैगाम देगा। वो कहेगा तुम हस्बे मंशा जितना चाहो ले सकते हो। और वो शख्स अपनी गोद में भर भर के माल जमा करना शुरू करेगा। अचानक उसे शर्म महसूस होगी और अपने दिल में कहेगा कि तू उम्मत मोहम्मदिया का सबसे ज़्यादा लालची इंसान है। अपने आप को दिल में कहेगा। ये सोचकर वो शख्स उस माल को वापस करना चाहेगा तो उसे वो माल वापस नहीं दिया जाएगा। इससे ये कहा जाएगा कि हम लोग कुछ देकर वापस लेने वालों में से नहीं हैं। एक एक जुमला, एक एक बात इतना खूबसूरत अंदाज में फाजिल जामिया अशरफिया के मौलाना मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब ने इस्लाम में इमाम महदी का, मैं एक दफ़ा दोबारा दिखाना चाहूँगा। ये आपके लिए ज़रूर एक फ़िक्र का पैगाम है, ज़रूर इसको पढ़िएगा। इनकार किसी भी शख्सियत ने, चाहे वो बिरादरान अहले सुन्नत में से हो या किसी और इस्लाम के जो इस वक्त सिलसिले चल रहे हैं उनमें से कोई भी हो, किसी ने सरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं किया। सिर्फ एक फ़र्क बिरादरान अहले तशय्युअ और बिरादरान अहले सुन्नत में सिर्फ एक ही फ़र्क है। हमारे मुताबिक सरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में 255 हिजरी में तशरीफ़ ला चुके हैं। 260 हिजरी में उनकी ग़ैबत है और इसकी तायद में भी मेरे पास एक नहीं कई किताबें रखी हैं। और आजकल नेट का दौर है, 1 मिनट नहीं लगता, बंदा नेट पे लिखता है और फ़ौरन सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। काफ़ी बिरादरान अहले सुन्नत ने भी सरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दुनिया में 255 हिजरी के तशरीफ़ लाने के हवाले से भी गुफ्तगू ज़रूर की है कि कुछ कुतुब में ऐसा मौजूद है कि वो दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। फिर जब उनसे पूछा जाता है ये कैसा मुमकिन है कि अगर वो आए हैं तो इतना 1100 कुछ साल हो गए वो जिंदा है, उनकी दलील में वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं अगर परवरदिगार, क्योंकि वो पहली बात ये करते परवरदिगार जो चाहे वो मुमकिन है, अल्लाह जो चाहे वो हो सकता है। इस ज़िमन में कहते हैं अगर अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पे ज़िंदा रखा है और इसी तरह परवरदिगार ने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को भी ज़िंदा, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम को, 4 नबी इस वक्त ज़िंदा हैं। अगर ये अंबिया अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हैं तो ये अल्लाह का वली भी ज़िंदा रह सकता है। इसके ज़िमन में ये गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हर बंदे का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। एक बात पे सब मुत्तफ़िक हैं कि उन्होंने आना ज़रूर है, उन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाना ज़रूर है। तो उन बिरादरान अहले सुन्नत जिन्होंने पिछले प्रोग्राम में कमेंट किया कि कहाँ है तुम्हारा इमाम, कोशिश कीजिए, पहले तहकीक कीजिए, अपने मुअज़्ज़िज़ अकाबरीन से पूछिए। बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तहकीक की है और यकीनन वो गुफ्तगू भी करते होंगे। तहकीक कीजिए, फिर ज़रूर बात कीजिए ताकि हम आपको उस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर सकें। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, खुदारा रुए ज़मीन पर रहते हुए अपनी नेगेटिविटी छोड़ दो। परवरदिगार ने तुम्हें बड़ी खूबसूरत सिफत से नवाजा है जो कि तुम्हारे अंदर है, जिसको मुस्बत कुव्वत कहते हैं, जो कि बचपन की हद तक हम सब, आप सब के अंदर मौजूद होती है। जब तक हम बच्चे हों हम हर काम मुस्बत सोचते करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव सोच नहीं होती। उस वक्त भी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, मुसलमान और कलमा गो है होते हैं ना। यकीनन सबसे पहले हमारे कान में दुनिया में आने के बाद अज़ान व इक़ामत कही जाती है। बचपन से हमें कलमा याद कराया जाता है। बचपन में भी तो हम इस्लाम पे होते हैं ना गामजन। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा नफ्स मजबूत होना शुरू हो जाते हैं हम तफरक़ों में पड़ जाते हैं।
چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ختم کر دیتے ہیں، یعنی یہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ غور کیجئے، وہی بچپنا جس سے ہم گزر کے آئے ہیں، تھوڑا سا غور کیے، اپنے ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، کیا خوبصورت اسلام کی خوبصورت تصاویر ہیں یہ بچے، کہ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر الجھ بھی جائیں اسی لمحے ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں، صلح بھی کر لیتے ہیں۔ جبکہ ہماری کیفیت یہ ہے، ہم اگر ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہم سن لیں، ہم تو بولنا اور ہم پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا مثبت، تاکہ اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ دنیا سے جانے سے پہلے مثبت سوچ لے کے قبر میں جاؤ اور پروردگار کا حبیب تم سے راضی ہو جائے۔ بات یاد رکھنا ہے، ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین سے جب میری ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، میں چاہتا ہوں اجر رسالت کے فورم سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا تھا، اگر کوئی بندہ غلط ہے تو اللہ اس کو سزا دینے والا بیٹھا ہے، اللہ اس کو گرفت میں لے، اللہ اس کا رزق بند کر سکتا ہے، کسی نہ کسی انداز سے اس کو سزا دے سکتا ہے۔ ہمیں اس نے حکم نہیں دیا کہ ہم کسی کو سزا دیں، ہمیں تو حکم ہے اپنے نفس سے جہاد کرنے کا۔ ہمارے اندر جو ایک نفس کمینہ بیٹھا ہے، جس کو تمام مکاتب فکر نے جہاد اکبر قرار دیا ہے، اپنے نفس سے جہاد، جو ہمیں مجبور کرتا ہے برائیوں پہ، غلط چیزوں پہ، غلط کاریوں پہ، ہمیں تو اس سے جہاد کا حکم ہے۔ ہم کسی اور سلسلے پہ ڈگر پہ چل پڑے ہیں، بات میری کہیں دور نہ چلی جائے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا، ہمیشہ مثبت ہو کے سوچئے، ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، پہلے تحقیق کیجئے، پھر بات کا کرنا ہے۔ ہماری سوچ مثبت ابھی سے ہوگی تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے گفتگو کی اپنے ظرف کے مطابق، میں دہرانا نہیں چاہوں گا، ناصر حسین کھوکھر صاحب راربند پھل سندھ سے ہیں، کراچی رہتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کی، جی عزاداری کے آپ خلاف ہیں، آپ مجلس کے ماتم کے خلاف ہیں۔ پھر میں آپ کی خدمت میں کوشش کر کے عرض کرنا چاہوں گا، آپ بھی کوشش کیجئے، مثبت سوچئے۔ ایسا نہیں ہے، محمد و آل محمد کا چاہنے والا جس نے ماں کی گود سے علی ولی اللہ پڑھا ہو، وہ عزاداری کے خلاف، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں ہر ممبر، ہر پلیٹ فارم پہ ضرور کہتا ہوں، عزاداری کے ذریعے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلاؤ، یہ میں ضرور کوشش کرتا ہوں، چاہے میں کسی بھی ممبر پہ کسی بھی حوالے سے خطاب کر رہا ہوں، ضرور عرض کرتا ہوں، چاہے محفل ہو، چاہے نشست ہو، چاہے مجلس اعزا ہو، کوشش کریں عزاداری کے جملوں امور کے ذریعے اس منتظر امام کو اپنی وفا کا یقین دلائیں، تاکہ سرکار دنیا میں تشریف لائیں، کیونکہ وہ منتقم خون حسین علیہ السلام ہے۔ آج بھی اسی ضمن میں شاید اپنے پہلے ایک پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، دوبارہ بھی ریپیٹ کرنا چاہوں گا، 4000 وہ فرشتے جو امام مظلوم کی نصرت کرنے کے لیے حل میں ناصر ینصرنا کی صدا پر آئے تھے روز عاشور، اور سرکار علیہ السلام نے، مولا حسین علیہ السلام نے ان کی نصرت قبول نہیں کی، مگر آج تک معصوم فرماتے وہ 4000 فرشتے گنبد روضہ امام حسین علیہ السلام پر موجود ہیں، اور ایک ہی دعا کر رہے ہیں، یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ بلکہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جتنے بھی قافلے لے کے جاتے ہیں زیارات پہ، ضرور اس طرف توجہ مبذول کرائیں۔ یقیناً علماء کراتے ہوں گے، قافلے والے کراتے ہوں گے، کوشش کریں اور زیادہ مومنین کی، جو ہی کربلا لے کے جاؤ، ہر مومن عزادار جب کربلا جائے یہ غور کرے کہ آج بھی 4000 فرشتے، اور معصوم سے پوچھا کہ مولا کب تک یہ رہیں گے؟ فرمایا یہ ان کے سروں میں خاک ہے، یہ خاک کی کیفیت میں، یعنی سو کی کیفیت میں یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک خون حسین کا منتقم نہیں آتا، جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب الحسین، اے حسین کے پاک رب، بحق الحسین، حسین علیہ السلام کے صدقے میں اشف صدر الحسین، مولا حسین کا زخمی جگر ٹھنڈا کر دے، بظہور الحجت القائم، قائم آل محمد کے ظہور کے ساتھ۔ اگر یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے، جو کہ عام طور پہ پڑھی بھی جاتی ہے ممبروں پہ، ممبر حسینی پہ پڑھی بھی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کا بار بار تکرار اور بار بار ورد کرنا چاہیے۔ یا رب الحسین، کس کیفیت میں ہیں مولا حسین علیہ السلام؟ ہم عزاداروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کربلا جائیں، مگر ہماری کیفیت ادھر کیا ہوتی ہے وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو وی آئی پی بنانے اور وی آئی پی چیزیں ڈیمانڈ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ایک مظلوم کی
زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ میں کسی وقت کربلا کے ضمن میں پروگرام کروں گا تو میں ضرور اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو کوشش کریں، مثبت سوچیں، کسی کو غلط مت کہیں، اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں، آپ اپنی زبان خراب کر رہے ہیں، آپ اپنا وہ قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں جو وقت آپ کو اپنے پروردگار کے ہاں اپنی خطاؤں کی معافی میں استعمال کرنا چاہیے، اپنے پروردگار سے اس کے ولی کے ظہور کے لیے عرض کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ وقت قیمتی ہے، یہ جوانی، یہ صحت، یہ وقت قیمتی ہے، اس کی قدر کیجئے، ورنہ آخری لمحات کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب دفنا کے مٹی میں ڈال کے سب چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سے کچھ سوالات اور ہوئے، میں تمہیدی گفتگو میں ابھی 2-4 سوالوں کے جلدی جواب دے دوں کیونکہ کافی سوالات ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، بہت سارے سوالات آپ کے ہماری طرف پہنچے۔ ایک سوال سید حسنین صاحب نے لکھ کیا ہے کہ امام زمانہ اور مخلوق کے درمیان پردہ کس چیز کا ہے؟ بہت اہم سوال کیا ہے، پردہ کس چیز کا ہے؟ سرکار غیبت میں ہے، برادران اہل سنت کا اس بات سے متفق ہونا ضروری نہیں، یہ خالصتاً آپ لوگوں کے لیے ہے۔ پردہ کس چیز کا ہے؟ اب اس کے ضمن میں باتیں تو بہت ہیں، صرف 2 یا 3 بات عرض کروں گا۔ پہلی بات، مولا فرماتے میں 2 وجوہات سے خون کے آنسو روتا ہوں، ایک کربلا والوں پہ، ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ۔ کربلا والوں پہ خون رونا امام زمان علیہ السلام کا تو سمجھ آتا ہے، چاہنے والوں کے اعمال پہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کہیں ہماری بدعمالیاں ہی تو پردہ نہیں، کہیں ہمارے غلط اعمال ہی تو پردہ نہیں، بلکہ یہاں تک میں نے ایک جگہ پڑھا، کوئی اگر ایک گناہ کرتا ہے تو امام کے ظہور میں کم از کم 40 دن تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات میں نے پڑھی ہیں کافی زیادہ۔ اور تیسری بات یہاں ایک اور زیادہ اہم ہے کہ کم از کم ہر مومن، ہر موالی، ہر عزادار، ہر حبدار، ہر چاہنے والا اپنے اپنے لیول پہ یہ کوشش کرے کہ کم از کم امام زمان علیہ السلام کو میری وجہ سے خون کے آنسو نہ رونے پڑے۔ میرا معیار ایسا ہونا چاہیے، میری سوچ ایسی ہونی چاہیے، میرا ظرف ایسا ہونا چاہیے، کم از کم امام زمان علیہ السلام کو میری وجہ سے خون نہ رونا پڑے۔ سید حسنین صاحب، آپ نے جہاں سے بھی سوال کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں، بہت اہم سوال، اور اس کا جواب سب کے لیے کہ کہیں ویسے بھی ایک بات کی جاتی ہے اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم اپنے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ابھی تک ہمارا شمار غیروں میں ہے۔ اور اس ضمن میں پھر میں چونکہ بات یہاں تک رہ جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور اس ضمن میں سوال آ جائے، اس بات کو میں اور مکمل کرتا جو معصوم فرماتے ہیں چھوٹا بچہ، اس کا رونا یا ہنسنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، مولا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اس کا رونا یا ہنسنا زمانے کے امام کے گریے اور مسکراہٹ پہ منحصر ہے۔ جب اپنے وہ زمانے کے امام علیہ السلام کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، گریہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب کسی مسکراہٹ کی کیفیت میں اپنے وقت کے امام کو دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی امام کا مسکراہٹ اور گریہ کا انداز منحصر ہے چھوٹے بچے کے۔ اور اسی ضمن میں یہ ایک بات اور بھی کی گئی ہے، دنیا سے جانے سے پہلے ہر بندہ اپنے مولا کو دیکھتا ہے، ہر بندہ مولا کی زیارت کرتا ہے۔ یعنی جب آخری وقت ہوتا ہے نا، نزاع کا وقت، سانس نکلنے کا وقت، ہر بندہ مولا کی زیارت کرتا ہے۔ پھر آسان سی بات اور آسان سا جواب یہ ہے، اگر بچپن میں امام ملتے ہیں اور مرتے وقت امام ملتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگر مرتے وقت امام کی زیارت ہوتی ہے، دنیا سے جاتے وقت امام کی زیارت ہوتی ہے، اور بچپن میں امام کی زیارت ہوتی ہے، تو پھر جوانی میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، مولا ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم مولا سے ملنا نہیں چاہتے، ہماری کوتاہیاں ہمارے مولا کو ہم سے دور کر دیتی ہیں، ورنہ سرکار ہمہ وقت ہم پہ نگاہ کرم کر کے بیٹھے ہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں نماز میں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 من فتنۃ زمان من شر شیطان من جور زمان؟ اپنے امام زمان علیہ السلام کو کیوں کہتے ہیں مولا بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا، زمانے کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، زمانے کے جور سے بچا؟ کس کو کہہ رہے ہیں بچا؟ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو حاضر و موجود ہے، اللہ کا وہ نمائندہ، اللہ کا وہ ولی جو روئے زمین پر۔ ایک بڑی اچھی بات کی، ایک بیٹھے تھے، ایک گفتگو میں بیٹھے تھے، ایک نشست میں، ایک برادر اہل سنت سے گفتگو جب شروع ہوئی تو ایک بھائی نے بڑی خوبصورت وہاں بات کی، وہ کہنے لگا جی یہ جو برادران اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں،
تو اس کی دلیل میں کیا جواب ہونا چاہیے؟ وہیں ایک برادر اہل سنت بیٹھے تھے، میں سلام کرتا ہوں ان کو، کیا بات ہے ان کی سوچ کو. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا یار، شیطان اتنے عرصے سے کائنات کے چپے چپے موجود ہو سکتا ہے، کائنات کو بھٹکا سکتا ہے، روئے زمین کی جگہ جگہ موجود ہو سکتا ہے، تو رحمان کا رحمان نمائندہ، اس کریم کا یہ شفیق نمائندہ یہ نہیں آ سکتا جو بچانے کے لیے؟ کہتے کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے یہ برادران اہل تشیع ٹھیک کہتے ہیں، اللہ مان من فتنۃ زمان من شر شیطان و من جور زمان. مولا ہمیں بچا، شر شیطان سے بچا، زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا. تو پھر مختصر سا یہ کہ ہم خود ہی امام کے درمیان پردہ ہیں، ہمیں وہ پردہ ہٹانا ہوگا. اور سب سے بڑا پردہ جو میں اکثر سوچتا ہوں وہ ہمارے آنکھوں کا ہے. ہم اپنی آنکھوں کے پہ اتنے غلاف چڑھا لیتے ہیں خطاؤں کے، گناہوں کے، لغزشوں کے، کہ ہمیں حق نظر آنا بند ہو جاتا ہے. ہمیں زمانے کے امام سے اتنی دوری مل جاتی ہے کہ ہم ماتمی ہو کے، یہ ماتمیوں کے لیے پیغام ہے، ماتمی ہو کے لوگوں کو کہتے ہیں یار دعا کرنا. ہم 5 وقت کے نمازی ہو کے دنیا کو کہتے ہیں التماس سے دعا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہ ہم کوتاہیاں اتنی کر بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی خطا ہمیں یقین ہی نہیں ہے. تو دیکھو نا کس وقت بندہ کسی کو کہتے ہیں التماس سے دعا، جب اپنی بخشش کا یقین نہیں ہے. وہ مہربانی کرنا یار دعا کر دینا. ورنہ آل محمد کا چاہنے والا بڑا مقام اور منزلت رکھتا ہے، ایک مومن کی بڑی شان ہے، ایک حبدار کا بڑا مقام ہے. ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار ذرا دعا کرنا، مہربانی کرنا، التماس سے دعا. اس کا مطلب کوتاہیاں موجود ہیں ہمارے اندر، اور جب ہم مثبت بن کے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے ہم ان سے نکل آئیں گے. مثلا کسی کی کوئی اللہ نے اگر اس کو کوئی چیزیں بخشی ہیں، اس کو کوٹھی دی، اس کو کار دی، اس کو بینک بیلنس دیا، اس کو دنیا کی کوئی دنیاوی سہولت عطا کی، اگر ہم نے مثبت ہو کے سوچا کہ پروردگار عادل ہے، اگر اس نے اس کو مناسب سمجھا اس کو دیا، میں کون ہوں اپنے آپ کو خراب کرنے والا، خام خواہ ٹھنڈی آئیں بھرنے والا؟ کائنات کی کوئی بیٹی جا رہی ہے، ماں بہن جا رہی ہے، میں کون ہوں میں اس پہ بری نگاہ ڈالوں؟ وہ بھی ایسی ہے جیسے میرے گھر بیٹھی ہیں. یہ جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ پردے بن جاتے ہیں. اور ان حرکتوں پہ جب ہم یہ سوچتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں وہ میری ماں بہن بیٹی جیسی ہے، وہ میرے گھر بیٹھے والی ماں بہنوں جیسی ہے، تو پھر پردے نہیں بنتے، پردے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم پردے خود بناتے ہیں. اس لیے تو چھوٹے بچے کو زیارت ہوتی ہے امام کی، اس لیے تو جب نفس مرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے تو مولا کی زیارت ہوتی ہے. اور پھر قبر میں بھی ہماری کتب میں لکھا ہے مولا کی ملاقات ہوتی ہے، مولا کی کرسی لگتی ہے. اس کا مطلب جب نفس مر جاتا ہے تو ہوتا ہے. وہاں بھی مولا ملتے ہیں، بچپن میں بھی مولا ملتے ہیں، جوانی میں نہیں ملتے. مطلب مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے ملنا نہیں چاہتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے سرکار. لیکن ہمارے ان پروگرامز کرنے کا مقصد اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں یہ میسج پہنچانا ہے. خدا را کوشش کیجئے، اپنی آنکھوں کے آگے جو ہم نے خود پردے بنا رکھے ان کو ہٹانے کی کوشش کیجئے. ان کو نماز کے ذریعے، ان کو عزاداری کے ذریعے، ان کو نیک کام کے ذریعے، ان کو مخلوق خدا سے محبت کے ذریعے، ان کو لوگوں کو معاف کرنے کے ذریعے، ان کو محبت بانٹنے کے ذریعے، ان کو غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کے ذریعے اپنے پردے ہٹائیے. یہ ہم ہٹا سکتے ہیں. ہم ایسا شکار ہو گئے، ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا. ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ ہے، صبر ہمارے اندر نہیں. پڑھتے لا الہ الا اللہ ہے، برداشت ہمارے اندر نہیں. پڑھتے لا الہ الا اللہ شکر ہمارے اندر نہیں. پڑھتے لا الہ الا اللہ حیا ہمارے اندر نہیں. اگر نہیں تو اس کا مطلب پردے بن رہے ہیں. ہمیں پردے ہٹانا ہوں گے. خدا جانتے ہیں ہم امیدوار ہیں ان کے شفاعت کے، یقیناً شفیع المذنبین، سارے کلمہ گو مانتے ہیں ان کو. لیکن کیا سوچتے ہوں گے شہنشاہ انبیاء؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں چلو روز رجت، جن کا یقین ہے روز رجت، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پہ مخلوق کا اکٹھا ہونا، اور اس کے بعد پھر قیامت. جن کا روز رجت پہ یقین ہے 100 بسم اللہ، جن کا روز رجت پہ یقین نہیں ان کا متفق ہونا ضروری نہیں. قیامت کوئی لے لیتے ہیں. قیامت میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر جب تشریف لے کے آئیں گے. یہ ایک میرا میسج ہے، اگر کسی کے دل میں اتر جائے اور اچھا لگے دعا دیجئے گا کہ اللہ کرے روئے زمین پر عدل، محبت، امن، بھائی چارے کو نافذ کرنے والا ہے. سرکار ختمی مرتبہ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. تمام انبیاء، جناب آدم، جناب زکریا، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب یحییٰ، جتنے بھی نبی ہیں، جناب نوح، سارے انبیاء تشریف لے آتے ہیں.
کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں، جب سارے نبی اپنے اپنے دور کے اعلیٰ ظرف لوگوں کا تعارف کرائیں، اور پھر باری ہے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو فرماتے گئے امتی امتی امتی، اور سرکار کے بارے میں سارے نبی کہیں کہ خلاصۃ الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے بھی اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرایا. سرکار آپ ہی کرائیے، آپ یقین جانیے. کن کا تعارف کرائیں گے؟ چوروں کا، لٹیروں کا، الٹے کام کرنے والوں کا؟ ایک باپ بھی نہیں کرا سکتا. اکثر مثال عرض کرتا رہتا ہوں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، ایک بیٹا باپ کے کہنے پر پڑھ لکھ کے اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائے، 3 بچے باپ کا کہنا نہ مانے، کوئی ریڈی لگا لے، کوئی چوری کرنا شروع کر دے، کوئی ڈاکہ مارنا شروع کر دے، کوئی غلط کام کرنا، عورتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے. مجھے ایمان سے بتانا، جہاں 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 میری بات پہنچ رہی ہے، ایمان سے بتانا، باپ کتنوں کا تعارف کرے؟ کوئی پوچھے گا کتنے بیٹے ہیں، کہے گا اللہ کا شکر ہے ایک ہے، بڑا لائق ہے. کیا کہے گا؟ میں 4 کا باپ ہوں. شرم آئے گی اس کو تعارف کراتے ہوئے کہ میں چور بیٹے کا تعارف کروں، میں زانی بیٹے کا تعارف کروں، میں ڈاکو بیٹے کا تعارف کروں، میں لوگوں کا حق کھانے والے کا تعارف کروں؟ نہیں کرائے گا. اور اگر ایک بندے کے 2 بیٹے ہیں اور بڑے اعلیٰ عہدے پہ ہیں تو وہ سینہ تان کے کہے گا میرے 2 ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں. اسی بات کو سوچتے رہیے گا. شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی 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 جو بار بار فرما گئے. اور امت کا تعارف، کوئی ہے امت ایسی جو قابل تعارف ہو؟ ہم تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا، ہمارے اندر شکر نہیں ہے. ہم شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. اللہ تو اس کو تو نے اتنا دیا، مجھے تو نے نہیں دیا. اللہ تو نے اس کو اتنا نوازا، مجھے نہیں نوازا. جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا، جہاں شکوہ ہوتا ہے وہاں شکر نہیں ہوتا. بات میری کہیں دور نہ چلی جائے، میں اس سوال کو سمرائز کروں، مکمل کروں. سید حسنین صاحب، آپ نے جہاں سے بھی سوال کیا تھا، ہم خود پردہ ہیں، ورنہ مولا ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہے ہیں. ہمہ وقت ہم پہ کرم شفقت نگاہ فرما رہے ہیں. شیطان کو کلی چھوٹ ہے کہ وہ جگہ جگہ، ایک گھر میں، ایک علاقے میں لاکھوں لوگوں کو بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے. تو رحمان کا رحمان نمائندہ کوئی نہ کوئی روئے زمین پہ ضرور ہے. ہر ایک کو ماننا پڑے گا جو بچا رہا ہے. کوشش کیجئے اپنی کاوش سے، اپنی محنت سے، اپنے صبر سے، اپنے شکر سے، اپنے برداشت سے، اپنے حیا سے، اپنے مخلوق کو برداشت کرنے سے یہ پردے ہٹائیے. اور خاص طور پہ ایک اور گزارش کر رہا ہوں، کوشش کیجئے رات کو سونے سے پہلے پروردگار کے ہاں چند آنسو بہا کے سوئیے. پیچھے والے سارے جانے کے بعد یہی مال کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ختم کی روٹی، فلانی روٹی، 40ویں کی روٹی، 10ویں کی روٹی، سارے اسی چکر میں ہوتے ہیں. جانے والے کا کوئی احساس نہیں کرتا. لیس للانسان الا ما سعی. کوشش کیجئے اپنی زندگی میں اپنے رب کو منا لیجئے. ہم منا سکتے ہیں. ہم دنیا میں اپنے بڑے بڑے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں تو اپنے پروردگار کو منا سکتے ہیں. اسی طرح پروردگار کو منانے کے ساتھ ساتھ پروردگار کی بارگاہ یہ ضرور عرض کیجئے، پروردگار اس ولی کو بھیج جس نے روئے زمین پہ تشریف لانا ہے، تاکہ وہ آ کے عدل، امن، بھائی چارے کا کائنات میں نظام نافذ کرے. پھر ایک ہم سے سوال کیا طرب رضوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک سوال ہے کہ پھر روضہ پاک پہ جا کر کربلا میں زری کے قریب جا کے دعا مانگنے کا بھی تو حکم ہے. ضرور مانگیے. دعا کے حوالے سے میں نے اس ضمن میں کافی تفصیلی گفتگو کی تھی. ضرور مانگیے. یہ طرب رضوی صاحب جہاں سے بھی آپ نے کوشچن کیا ضرور مانگیے، میں نے منع نہیں کیا، مگر دعا کا انداز میں نے کچھ اور عرض کیا تھا. ایک تو میں نے ابھی اب تمہیدی گفتگو میں یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بے حق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم. ویسے بھی کہا گیا ہے احادیث کے ضمن میں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور مومن عقل مند ہوتا ہے. عقل مند اپنا ہتھیار اچھی جگہ استعمال کرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے میرا ہتھیار وہاں استعمال ہو کہ جو بہتر سے بہتر جگہ ہو. میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. آپ کے گھر میں 3 سوٹ ہے جبکہ آپ کی ضرورت 5 سوٹ ہے. آپ اللہ سے ضرور دعا مانگیں گے. یہ ایک پہلی بات یاد رکھیے گا. آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا نہیں 2 وقت کا کھانا ہے. یہ بھی دعا کے ضمن میں ایک بات آتی ہے. آپ کی تنخواہ میں، سیلری میں اتنا ہے کہ جس سے آپ پیٹ بھر رہے ہیں. اسی طرح سفر کرتے 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 چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے اینڈ بات کروں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی بہت بیمار ہے. آپ ایمان سے بتائیں اپنی دعا میں فوقیت کس بات کو دیں گے؟
کیا میرے 3 کی بجائے 5 سوٹ ہو جائیں پروردگار؟ میری 2 وقت کی بجائے 3 وقت کی روٹی ہو جائے؟ یہ جو میں سیلری لے رہا ہوں وہ اس سے ڈبل ہو جائے؟ یا یہ دعا کریں گے میرا قریبی بہت بیمار ہے، میں اس کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، پروردگار اس کو سب سے پہلے شفا عطا فرما، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو مومنین حضرات، برادران اہل سنت کا متفق ہونا اس بات پہ ضروری نہیں۔ موالیان حیدر کرار، اس وقت 11 اماموں کا لخت جگر، امیر المومنین کا فرزند ارجمند، مولا حسین کے خون کا منتقم، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال، اس وقت کس کیفیت میں آپ سب جانتے ہیں، خون کے آنسو بیٹھا پردہ غیبت میں رو رہا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں ہماری جملہ دعاؤں میں کس دعا کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے؟ اشارتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، اور ہو سکتا ہے کوئی میرے اپنے بھائیوں میں سے بھی، بہنوں میں، بیٹیوں میں سے بھی، بزرگوں میں سے بھی میری بات پہ متفق ہو نہ پائے، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں ساتھ، آپ بیمار ہیں، کربلا گئے ہیں، ضرور جائیں، مگر دعا مانگتے وقت سے کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام اس بیماری سے اس لیے نجات عطا فرمائیے تاکہ میں ٹھیک ہو کے آپ کے لخت جگر کے ظہور کی راہ ہموار کروں۔ کوئی پریشان حال کربلا جائے، مولا پریشانی ہے، پریشان بھی ہوں، مولا اس پریشانی سے نجات دیجئے تاکہ میں آپ کے لخت جگر کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے میرا بھی حصہ وفاداروں میں، میرا بھی نام آ جائے۔ مولا میں قرض مقروض ہوں، میں نے قرض دینا ہے، مولا غیب سے امداد فرمائیے تاکہ میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر کے میں اپنے مولا کے لیے کام کروں۔ اس ضمن میں یہ دعاؤں کے بہت سارے انداز ہیں، میں نے قطعاً نہیں منع کیا کہ آپ دعا نہ مانگیں، ضرور مانگیے گا، دعا مانگنے کا حکم ہے، ہم ان سے نہیں مانگیں گے، پروردگار کے ان ہستیوں کے صدقے اگر نہیں مانگیں گے تو ہم کن سے مانگیں گے؟ سوالات تو بہت سارے ہیں، بس آج کے لیے آپ کی خدمت میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے۔ اتنی باتیں اگر آپ تک پہنچ جائیں، کوشش کیجئے گا کہ مزید سوالات ضرور بھیجیے گا، اور جن کے سوالات کے جوابات میں نہیں دے پایا آج کی نشست میں، میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بحکم پروردگار برکت امام زمان علیہ السلام سے ضرور آپ کی خدمت میں جواب عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور پروردگار ہماری وہ تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے جو ہمارے وقت کے امام تک جانے میں رکاوٹ ہے۔ ہمیں ایسا بنا دیا جائے جیسا ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے مولا کے لیے، ہم اپنے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ہم اپنے رب کے لیے قابل فخر بن سکے، تاکہ ہمارا بھی تعارف وفاداروں میں ہو جائے، ورنہ وقت ہے، گزر رہا ہے، گزرتا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔